شام کا دیار ہے عابد بیمار ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں میں ہوں بیردار، شام کا دیار ہے عابد بیمار ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کا پروگرام حرف دعا سے کار امامت۔ میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش بختی کہ انہوں نے اپنے قیمتی شیڈیول میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت قابل عالم دین ہیں، فاضل قوم، جناب مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں قبلہ؟ آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ۔ ناظرین، امام زین العابدین نے بے سر و سامانی کے عالم میں طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ دعا جیسے انبیاء علیہ السلام کے ہتھیار سے کیا۔ ان کے دعا مانگنے کا انداز، دعا مانگنے کا لہن اور دعا مانگنے کے طریقے نے ان کے منصب الہی کو چار چاند لگائے اور تحفظ دین کو بکمال انجام تک پہنچایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دیگر دعاؤں کی طرح صحیفہ کاملہ کی صورت میں اپنے رشد و ہدایت کے سلسلے کو اپنے وقت، اپنے دور، اپنے معاشرے سے آگے بڑھا کر اس کا دائرہ حدود آنے والی تمام نسلوں تک پھیلا دیا۔ سیرت امام زین العابدین پہ گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ قبلہ، یہاں سے میں گفتگو شروع کروں گا کہ پچھلی بار ہم نے بات کری کہ امام زین العابدین کی بیماری کربلا میں مصلحت خداوندی تھی تاکہ نسل امامت باقی رہے۔ اس کے بعد ذرا آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کے لیے چونکہ امام کی شہادت کا ایام ہے، کہ امام زین العابدین کا اپنے ناموس کے ساتھ کوفے کے دربار میں جانا اور پھر شام کے دربار میں جانا، وہاں امام نے کس طریقے سے ان طاغوتی طاقتوں کے سامنے، جبکہ آپ کے پورے خانوادے کو اس طرح شہید کر دیا گیا بے دردی سے اور آپ کی ناموس کو قیدی بنا کے آپ کو بیڑیوں میں جکڑ کے کھڑا کیا ہوا ہے، مگر امام وہاں بھی کلمہ حق کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، امام زین العابدین سید الساجدین وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جنہوں نے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک۔ اور جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں بھی آپ سے یہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت میں وہ منصب دے دیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر خدا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی۔ صحیح۔ اور دیکھیے، ہم اور آپ تو فقط اپنی زندگیوں کی آسائشوں پر شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مولا ہیں کہ جنہوں نے، ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دربار کا منظر، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دربار کے منظر پہ بھی وہ کس طرح سے جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، لیکن دربار کا منظر تو بعد میں آیا۔ پہلے کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس وقت بھی مولا سید سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے کہ یا اللہ، میں بحیثیت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، رسول خدا کا نواسا، آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امتحان کے لیے ہمیں چنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ وہ منزل دیکھیں کہ جہاں صبر مشکل ہے وہاں شکر ہو رہا ہے۔ وتوسو بالحق وتوسو بالصبر۔ اللہ۔ یعنی کہ معلوم کیا ہوا کہ امام مولا سید سجاد علیہ السلام کربلا کے اس منصب پر، اس منزل پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ کیا مولا امام سجاد علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے سامنے ان کے بابا کی لاشیں کو پامال کیا جائے گا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے چچا حضرت عباس کے شانوں کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہن سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہن سکینہ کی بالیوں کو نوچا جائے گا؟ یہ وہ امام سید سجاد کہ بہن بھائی کو اللہ تعالیٰ نے جو محبت دی ہے، جو پیار دیا ہے، جو انسیت دی ہے۔ مولا سید سجاد کی شہادت کے دنوں میں یہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ مولا ہمارا پرسہ، ہم تو شاید مولا کا پرسہ اس انداز سے ادا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم فقط ابھی مولا کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے اور لوگوں کے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں شاید آنسو ہوں، لیکن کیا منصب ہوگا اس مولا کا کہ جس نے اپنے بابا کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، کہ جس نے اپنی پھپھیوں کو جو ہے وہ بے پردہ دیکھا، اور وہ پھپھیوں کو بے پردہ دیکھا کہ جب
حضرت علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگا اور امام حسین علیہ السلام وہ برچھی کا پھل نکال رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا نے یہ صدا بلند کی یا علی مدد، بابا میری مدد کو آئیں. تو جناب زینب نے ایک مرتبہ خیمے سے باہر آنے لگی. جیسے جناب زینب خیمے سے باہر آنے لگی تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ بہن زینب آپ خیموں سے باہر نہیں آنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ بے پردہ آؤ اور آپ کو یہ یزیدی لشکر دیکھے، لیکن میرا سلام ہو اس مولا سید سجاد پر کہ جنہوں نے اپنی پھپھیوں کو جو ہے وہ بے پردہ دیکھا. یہ وہی مولا سید سجاد ہے. صبر کا عالم یہ ہے کہ جب مولا کسی پر وہ منظر لے کر نہ آئے کہ جب امام حسین علیہ السلام وقت رخصت اپنے بیٹے کے پاس خدا حافظ کرنے کے لیے آئے تو مولا نے کیا کہا تھا کہ میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام دینا کہ جب بھی پانی پیو میرے بیٹے علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا. شیعتی امہ ان شربتو. اب میرے بیٹے علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا میری، اور جب بھی اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھو تو میرے سکینہ کے تماچوں کو یاد رکھنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ مولا سید سجاد کے پاس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب دیکھا کہ آپ کا پورا بدن زخمی ہے، آپ سر سے پیر تک زخمی ہیں، آپ کے بدن مبارک پر آپ کا خون مبارک لگا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے کہا کہ بابا اتنے زخمی کیوں ہیں؟ میرے چچا کہاں گئے؟ تو اس وقت کہا کہ تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا. کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ کہا اس کو میں شہید کر دیا. ایک مرتبہ مولا سید سجاد، اب امام حسین کو یہ احساس ہوا کہ یہ علی اصغر کا نہ پوچھ لیں، تو ایک مرتبہ مولا سید سجاد سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد تیرے اور میرے علاوہ اس وقت کوئی نہیں بچا. یعنی کہ آپ غربت کا یہ عالم دیکھیں کہ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہ بچا. تو اس وقت بھی مولا سجدہ شکر کر رہے ہیں. آپ سجدے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی مولا سجدہ کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما. اور جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اس وقت سجدہ شکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس آزمائش کے لیے منتخب کیا. اور آپ جب یزید کے دربار میں گئے تو جب بھی کوئی مطلب جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور پیروں میں بیڑیاں ہوں اور وہ جب کسی کے دربار میں جاتا ہے تو وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ عباس کا شعر سید سجاد تھا کہ جو سہما ہوا نہیں تھا بلکہ جو سینہ چوڑا کر کے یزید کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا. اور کھڑا ہو کر جیسے ہی جب یزید نے کہا کہ ہم نے ان تمام جنگوں کا بدلہ لے لیا کہ جس میں ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ مر گئے، تو اس وقت مولا سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا اور اذان کی صدا بلند ہوئی. اور جب اذان کی صدا بلند ہوئی اور اس میں رسول اللہ کا نام آیا تو اس وقت مولا سید سجاد نے کہا کہ یہ تیری زبان ہے، یہ اللہ کی زبان کی آواز ہے. یعنی کہ اللہ کی آواز ہے کہ جس میں رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس رسول کی اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا کا دین جیت گیا اور تیرا جھوٹا دین ہار گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا نے اس دربار یزید یعنی دربار شام میں بھی مولا نے جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اذان کی آواز پر اور اس کے علاوہ خود اپنی زبان سے کلمہ علی ولی اللہ بلند کر کے یہ کہہ دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے. بے شک بے شک. قبلہ جیسے کہ ہم نے اس پروگرام کا عنوان رکھا ہے کہ حرف دعا سے کار امامت، تو امام زین العابدین نے دعاؤں کو اپنی تبلیغ کا اور دین کی ترویج کا ذریعہ بنایا. واقع کربلا کے بعد حکومتوں نے آپ کو نظر بند رکھا، آپ کے اوپر نظر رکھی، آپ سے لوگوں کے ملنے میں پابندی تھی، یہ سب کچھ تھی. ان حالات میں کتنا مشکل تھا اس منصب الہی کے اس ٹاسک کو پورا کرنا، کیونکہ آپ امام وقت تھے، آپ کو لوگوں تک وہ تعلیمات وہ سب کچھ پہنچانی تھی. تو ان حالات کے اوپر روشنی ڈالیے ذرا کہ واقع کربلا کے بعد امام کس طریقے سے جو ہے وہ نظر بند والی سچویشن میں رہے، انڈر آبزرویشن جسے آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو. دیکھیے مولا واقع کربلا کے بعد 30 سال سے زائد کا عرصہ، ٹھیک، اس میں مختلف اختلافات موجود ہیں. جی 35 کہیں 40 35 زیادہ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا 30 سال سے زیادہ کا عرصہ اور 40 تک یا اس سے کم کے درمیان مولا ظاہری طور پر حیات رہے. صحیح. اور مولا اس پورے عرصے میں مولا مستقل گریہ فرماتے رہے. ٹھیک ہے. اور مولا مستقل جو ہے وہ صحت و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے.
قید کی بالکل. میرے جو سوال کا مقصد ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ جیسے بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امام کو فقط ایک بیمار امام کے طور پہ پیش کر دیا گیا, ایسے ہی تاریخ میں ایک یہ بھی رخ پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس میں ہمارے کچھ اپنے نادان لوگ بھی شامل ہیں کہ امام صرف گریہ ہی کرتے رہے. نہیں, امام نے یہی والا پوائنٹ, وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ فقط امام نے فقط گریہ نہیں کیا. یہی دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام نے دین کی تعلیم بھی دی ہے. امام نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو آگے بچایا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے جو دین کربلا اور قرآن کو بچایا تھا کربلا میں, مولا نے اس کو آگے جاری رکھا ہے. دیکھیے ہمارے سارے امام تقریباً جو ہے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن اس قید و بند کی صحبتوں میں کسی بھی امام نے تبلیغ دین کو نہیں روکا. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ ایون اس انداز سے میں کہوں کہ جب میرے ایک امام کے دربار میں ایک عورت آئی جس کو اس وقت کے ملعون نے بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو تم امام کے دربار میں جاؤ اور معاذ اللہ امام کو کوشش کرو بہکانے کی. جی جی بالکل. تو وہ عورت جیسے ہی دربار میں گئی اور اس زندان میں گئی تو دیکھا کہ مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہیں, اور اتنی وہ مولا کی عبادت سے متاثر ہوئی کہ وہ اسلام لے آئی. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ مولا, یہ امام اپنے کردار سے اپنی رفتار سے, اپنی گفتار سے لوگوں کو قائل کرتے تھے. یعنی کہ مولا امام سید سجاد نے بھی اس بات کو آگے رکھا. یعنی کہ منصب امامت ہے جو آگے چلتا جا رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو مولا فقط گھر نہیں بیٹھے بلکہ مولا دعا کرتے رہے. دیکھیے امام رضا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بالکل. اور یہ کہا کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہم یہ دعا مانگتے ہیں والدین کے حوالے سے, تو جہاں پر ابھی آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا تو مولا سید سجاد بھی جہاں پر مولا نے دین کو اپنے خون سے بچایا, اپنی زبان سے بچایا, اپنے کردار سے بچایا, مولا جگہ جگہ جا کر, یعنی کہ آپ جملے پر توجہ کیجئے گا, مولا جگہ جگہ جا کر جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی مجلس ہر گھر پہ برپا کر رہی تھی, اسی طرح مولا سید سجاد ذکر امام حسین کر رہے تھے. بالکل. اور مولا سید سجاد علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر اس ذکر کو نہ ختم ہونے دیا نہ روکا, بلکہ جب وہ آپ کو شادی والا واقعہ پتا ہے کہ جب مولا کا چاہنے والا ایک شادی کی دعوت لے کر آیا تو مولا نے اس سے بھی مجلس کی فرمائش کی, کہا کہ اس مجلس میں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام اور مصائب علی اکبر ہونے چاہیے. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا نے مطلب یہ مجلسیں دنیا کو ایک دعوت فکر دیتی ہیں, یہ مجلسیں دنیا کو پیغام دیتی ہیں. مجلسیں فقط شیعہ کی میراث نہیں ہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کی سوچ ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, میں نے فقط نام حسین لکھا اور کچھ نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ نام امام حسین علیہ السلام اسلام کا کردار ہے, یہ امام سجاد علیہ السلام اسلام کی تعلیمات ہیں. اور یہ امام کی عزاداری فقط شیعہ سنی یہودی تک محدود نہیں تھی بلکہ مولا نے تو ہر اس نفس کو جس میں جان تھی مولا نے کربلا کا پیغام دیا. اور کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام اسلام ہے, کربلا کا پیغام قرآن ہے. یعنی کہ اور اگر میں اور جملوں کو بہتر کروں کہ ماہ رمضان المبارک قرآن آنے کا مہینہ ہے, بالکل, اور محرم قرآن بچانے کا مہینہ. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا نے قرآن کو بچایا, اور اس انداز سے بچایا کہ جب ہندو شاعر نے یہ واقعہ کربلا کو سنا تو اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے تاریخ کربلا, جب سے سنی ہے میں نے تاریخ کربلا, میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے فقط کمرے میں بند ہو کے گریہ نہیں کیا بلکہ اپنے وجود سے, اپنی دعاؤں سے, اپنے کردار سے لوگوں میں مولا گریہ ضرور فرماتے تھے. یعنی کہ ان 5 شخصیات میں مولا کا گریہ ضرور تھا. اور مولا خود یہ کہتے تھے کہ جب حضرت یعقوب روتے تھے حضرت یوسف کے لیے, اور جب حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے تو میں تو ان کے لیے روتا ہوں جن کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا. لیکن مولا کے اس ظاہری زندگی میں فقط گریہ کو شامل نہ کیا جائے بلکہ مولا کے معجزات کا بھی ذکر کیا جائے, مولا کے کمالات کا بھی ذکر کیا جائے,
ہے، مولا کی ان معجزات کو کا بھی ذکر کیا جائے کہ جب ایک مرتبہ مولا نماز میں مشغول تھے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ مولا کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا سید سجاد کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا کو سید الساجدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا نماز کی حالت میں سجدے میں مصروف تھے کہ ایک اژدہا آیا اور اس نے مولا کے انگوٹھے پہ کاٹا. مولا نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا. مولا کو سید الساجدین کو کہتے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مولا نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا یہاں تک کہ مولا کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا. بھئی دیکھیے، ایک تو وہ نماز تھی کہ جو علی مرتضیٰ پڑھتے تھے اور مولا کے جسم مبارک سے تیر کو نکال لیا جاتا تھا اور مولا کو پتہ نہیں لگتا تھا. اور یہاں پر مولا علی امام زین العابدین علیہ السلام نماز کی حالت میں آپ کے پیر کے انگوٹھے میں جب اس اژدہے نے کاٹا تو آپ نے اپنی نماز کو تمام نہیں کیا، آپ نے نماز کو مکمل کیا. تو آپ کو خدا کی طرف سے الہام ہوا. توجہ کیجئے گا کہ آپ کو خدا کی طرف سے الہام ہوا، اور یہ الہام ہوا کہ یہ جو اژدہا تھا یہ شیطان تھا جس نے تمہاری عبادت کا رخ موڑنے کے لیے تمہارے انگوٹھے پہ کاٹا. تو جب مولا کو یہ پتہ لگا کہ وہ اژدہا نہیں تھا، شیطان تھا، تو مولا نے اسے بھگا دیا اور اپنی عبادت کو جاری رکھا. جیسے ہی مولا کی عبادت پوری ہوئی، غیب سے آواز آئی، تم سید الساجدین ہو، تم سید الساجدین ہو، تم سید الساجدین ہو. یعنی کہ یہ آواز 3 مرتبہ آئی. تو اسی طرح سے آپ کا لقب سید الساجدین مشہور ہو گیا. یعنی کہ مولا کی عبادت میں کمی نہیں ہو رہی ہے، مولا کے معجزات میں کمی نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت بہترین طریقے سے مولانا صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی اور سیرت امام سجاد کو بیان کیا. اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. آج کے اس پروگرام کا اختتام میں سید ماجد حسین زیدی صاحب کے کلام کے ان چند اشعار کے ساتھ کرتا ہوں. ہے طوق گراں گردن میں پڑا، بابا کا ہے لاشا رن میں پڑا. عابد یہ بڑی کٹھن ہے منزل، زنجیر ہلا نہیں سکتے. کربل کے شہید ہو، ہم تم کو اس دل سے بھلا نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی پروگرام حرف دعا سے کار امامت میں سے جناب مولانا علی عدنان زیدی صاحب اور میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.